السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ. آج ہمارے 3 موضوعات ہیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ اس وقت اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ 20ویں ترمیم کے اوپر جو شرکائے میٹنگ تھے مختلف پارٹیز کے، قومی اسمبلی میں شامل جو مختلف پارٹیز ہیں، ان میں بڑی یعنی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کنسلٹیشن میں، اور ایک مثبت قسم کی پیش رفت ہو رہی ہے. اور ایک اطلاع کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں 1 دن یا 2 دن کے اندر 20ویں ترمیم جو ہے متفقہ طور پہ منظور بھی ہو جائے، پاس بھی ہو جائے. آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ جو ہے کہ حکومت نے اتفاق رائے سے 18ویں ترمیم منظور کی تھی، اور اس پر 19 اپریل 2010 کو صدر مملکت نے دستخط کیے تھے، اور اسی روز سے وہ امپلیمنٹ ہو گئی تھی، لاگو ہو گئی تھی. 18ویں ترمیم کے مطابق چیف الیکشن کمیشن کے علاوہ ہر صوبے سے ہائی کورٹ کے جج کو الیکشن کمیشن کا کارکن نامزد کیا جانا تھا. اور سپریم کورٹ نے اپریل 2010 سے جون 2011 تک درمیان ہونے والے ضمنی انتخابات کو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کی مناسب تشکیل نہ ہونے کے باعث غیر قانونی قرار دے دیا تھا. 18ویں ترمیم آئینی ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن کی تشکیل نو لازمی تھی، لیکن وفاقی وزارت قانون نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور الیکشن کمیشن کی تشکیل جو ہے اس میں انتہائی تاخیری حربے استعمال کیے گئے. اب جبکہ ان کو فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ 20ویں ترمیم کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ اگر آپ اس کی 20ویں ترمیم کی 3 شقوں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری اپنے لیے ہے، عوام کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ سینٹ جو ہے اس کے الیکشنز ہونے ہیں، اور 28 سے 29 لوگوں کی رکنیت جو ہے وہ معطل ہوئی ہے، اور ان سے کسی طرح ووٹس لینے ہیں. کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سینٹ کی سیٹوں پہ اتفاق رائے ہو گیا، الیکشن نہیں، اب وہ سلیکشن اس کو کہنا وہ زیادہ مناسب ہوگا. تو کیا کیا 20ویں ترمیم میں ہے؟ کیا اس میں گیس، بجلی، پانی، بے روزگاری، مہنگائی، معیشت، کیا ان چیزوں کے اوپر کوئی اس میں ہنگامی طور پہ کیا گیا؟ نہیں. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، احتساب کرنے کے لیے، ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے لیے اس میں کوئی پیش رفت ہے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن اس میں کیا کیا ہے اور وہ کیوں اس ملک کے لیے ضروری ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر ان چیف بیٹھے ہیں جناب عارف نظامی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سلیم صافی صاحب، سینئر تجزیہ نگار اور کالمسٹ ہیں جنگ اخبار اور جیو ٹیلی ویژن کے، اور انتہائی مستند ان کو سمجھا جاتا ہے. اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ خالد ولید صاحب، ڈائریکٹر فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے. لیکن ان سے ہم ایک دوسرے موضوع پہ بات کریں گے جو لاہور میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، اور یہ بلڈنگ گری، اور وہاں پہ ان کا اور ان کی جماعت کا جو رول ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. نظامی صاحب، سب سے پہلے نامکمل الیکشن کمیشن نے انتخابات کی ذمہ داری قبول کیوں کی ان دا فرسٹ پلیس؟ دیکھیں جی، وہ جو آپ نے کہا کہ آئینی تقاضا تو پورا نہیں ہوا تھا اور الیکشن نامکمل تھا، اور سپریم کورٹ نے اسی لیے اس کو وہ انسیٹ بھی کر دیا، کچھ لوگوں کو سسپینڈ کر دی ان کی ممبرشپ. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو جہاں باقی کام تشنا ہے، یہ بھی تشنا رہا، حالانکہ یہ ایک آئینی ضرورت تھی. اور اب اس کے لیے اس ساری چیز کو یعنی کہ بعد از خرابی بسیار ٹھیک کرنے کے لیے 20ویں ترمیم جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے. اور واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو آپ کہتی ہے کہ جی ہم فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہیں بلکہ ہم تو اصل اپوزیشن ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تو زرداری صاحب کے بارے میں تو چیف منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب خاصی سخت باتیں کہہ دیتے ہیں، نواز شریف صاحب پھر بھی ایک درمیانی رستہ رکھتے ہیں. تو اس کے بعد اب یہ پی ایم ایل این مجبور ہو گئی کہ اس بارے میں کوآپریٹ کرے. لیکن جو جیسے آپ نے کہا نا، شقیں جو ہیں جو جس پہ ان کو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ کنسلٹیشن سے بنے گی. اب کنسلٹیشن کا پاکستان کے آئین میں کئی جگہ ذکر ہے، کئی عہدوں کے لیے چیئرمین نیب کا بھی ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے مجھے بلا کے پوچھا جی کیا حال ہے آپ کا، تو میری اور آپ کی کنسلٹیشن ہوگی. کنسلٹیشن ہونی چاہیے میننگ فل، جیسی کہ سجاد علی شاہ کے کیس میں ہوئی تھی، ججز کا جو کیس تھا بے نظیر صاحبہ کے دور میں ہوا تھا 1996 میں. کنسلٹیشن نہ صرف ہو بلکہ وہ با مقصد ہو، اور وہ اس میں بائنڈنگ کا بھی لفظ تھا. بہرحال کیونکہ یہ جوڈیشری کا مسئلہ تو نہیں ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے، تو یہ اب چاہ رہے ہیں کہ کنسلٹیشن ایسی ہو جس میں کہ
آپ کو پتا ہے پی ایم ایل این نے اسی لیے ریزائن نہیں کیا نیشنل اسمبلی سے کیونکہ اس کو یہ تھا کہ پھر JUIF جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائے گی. جی ایگزیکٹلی. پھر دیکھیں نا، پھر اس میں ایک اور بھی پہلو ہے جو میں کل اس میں پیڈلیٹ کا جو سٹیزن فورم ہے یہ الیکشن کے اوپر، اس کا بھی ممبر ہوں. وہاں بھی یہ سوال میں نے اٹھایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ PMLN اور PPP جو ہیں یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے، لیکن کچھ سٹیک ہولڈرز پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں. مثلا عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی اب ایک اگر چینج میرے نزدیک وہ لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ایک الگ بحث ہے، اور ایسے بڑے لوگ ہیں. تیسرا فریق تو ہے. تو اس پہ کس طرح آپ کنسنسس کریں گے؟ بہرحال یہ ایک لحاظ سے یہ جو 20ویں ترمیم ہے یہ سسٹم کو چلانے کے لیے ایک ضروری عمل تھا، اور سسٹم کو نہ نواز یعنی آپ کا مطلب ہے کرتے ہیں کہ نیسیسری ایول ہو گیا یہ، اگر آپ اس کو کہ ایک نیسیسٹی ہو گیا، ایول کہیں یا نہ کہیں اس کو. رائٹ. سلیم صافی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کھری بات میں آئے ہیں. آپ کو پتا ہے ویسے میں آپ کو ایک پہلے اعتراف کروں کہ میں آپ کا کالم بڑی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں اور آپ کا پروگرام مجھے جب موقع ملتا ہے میں ضرور دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ایک اعتراف تھا جو میں نے آپ سے کرنا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 20ویں ترمیم آئی ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت وقت جو ہے اس نے صرف اپنی یعنی کیا کہتے ہیں حکومت کو اور اس کی میعاد کو مدت دینے کے لیے لائی ہے. اس سے عوام کا تو کوئی تعلق نہیں مجھے نظر آ رہا. جی لقمان صاحب، یقیناً حکومت کچھ کرتی ہے یا اپوزیشن کچھ کرتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ کرنے کے معاملے میں یا کسی معاملے میں انیشیٹو لینے کے حوالے سے کبھی انہوں نے میرٹ کا یا عوام کی ضرورت کا یا ملک کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا، بلکہ جو چیز اس پارٹی کی یا اس ادارے کی ضرورت بن جاتی ہے تو اسی ہی کو ایشو بنا لیا جاتا ہے اور پھر پوری قوم کا ایشو اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب حکومت کو ایک مسئلہ درپیش ہوا، جس طرح نظامی صاحب نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تمام انتظامات کر لیے جاتے، وزارت قانون یہ کر لیتی. لیکن پھر الیکشن کمیشن کو بھی دیکھ لیجئے کہ جب تک کوئی دباؤ نہیں آتا ہمارا الیکشن کمیشن بھی ماشاءاللہ کوئی کام نہیں کرتی. ووٹر لسٹوں کا معاملہ تھا، یہ تو اچھا ہوا آپ اس ایشو کو کورٹ میں لے گئے، تب ان کو بھی احساس ہوا کہ ہاں ہمارے اتنے ووٹر لسٹیں جو ہے وہ بوگس ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کی تیاری میں غیر معمولی تاخیر سے کام لیا جا رہا ہے. اسی طرح یہ چیز بھی اگر حکومت نے انیشیٹ نہ کیا اور حکومت کو اپنے باقی دندوں سے فرصت نہیں تھی تو کم از کم الیکشن کمیشن کو اس طرف توجہ دلا دینا چاہیے تھا. اور اب جبکہ حکومت کی مجبوری بن گئی ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد، اور چونکہ اس کی ضد میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی آئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اب اس کام کو تو وہ پریارٹی کی بنیادوں پہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں. جو چیزیں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہتی ہے اس میں، اور جو چیزیں مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے یا اس کے فیوچر میں ضرورت بن سکتی ہے تو وہ اس کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہتی ہے. لیکن آپ اس حد تک درست کہتے ہیں کہ جس طرح یہ جو اس سے پہلے میمو والا مسئلہ تھا یا جو باقی پاکستان میں نان ایشوز چلتے رہتے ہیں عوام کے ریفرنس سے، تو اسی طرح اس میں بھی ظاہری بات ہے عوامی فلاح و بہبود کا یا عوامی مسائل کا اس ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ایک ضرورت ہے تو کوئی نہ کوئی رستہ یہ دونوں جماعتیں مل کے اس حوالے سے نکالیں گی. 28 جنوری کو نظامی صاحب چودھری نثار نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ 20ویں ترمیم پہ حکومت سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور کیونکہ حکمرانوں نے بقول ان کے منافقت کی انتہا کر دی ہے. ایک ہفتے کے بعد مذاکرات پہ راضی ہوئے. کیا نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں صرف ٹریپ ہونے کی عادت پڑ گئی، شوق پڑ گیا ان کو؟ دراصل بات یہ کہ جو نون لیگ کی جو ہے نا ایک بات ہے، یک زبان سے یہ کبھی بھی نہیں بولتے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ. نواز شریف صاحب کوئی مصالحانہ بات کر دیتے ہیں، ادھر یہ نثار صاحب جو ہیں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج اور ISI کے بارے میں بھی انہوں نے جہاد اعلان جس پہ رحمان ملک صاحب کو پرابلم ہو گئی تھی، پرابلم ہو جاتی ہے. اور مطلب ہے کہ فوج کو بھی پرابلم ہوتی ہے کہ پنجاب کی ایک پارٹی جو ہے اتنی زیادہ آگے چلی جائے، خاص طور پہ ISI کے معاملے میں. اسی طرح شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو بھی بہت جوش میں آ کے وہ بڑی تیز باتیں کر جاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور فیصلہ جو ہے آخر وہ میاں نواز شریف صاحب ہی کرتے ہیں.
تو نواز شریف صاحب یعنی شہباز شریف صاحب کی کوئی وہ ویلیو نہیں ہے جو میاں صاحب کی ہے، بڑے میاں صاحب جی کی؟ دیکھیں میاں صاحب ہی ہیں، یہ دیکھیں نا پارٹیز میں کوئی جمہوریت کا تو کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے، یہ تحریک انصاف میں بھی نہیں ہے جو نئی آ رہی ہے، عمران خان نہیں ہے، ادھر نواز شریف صاحب ہیں، لیکن باقی پارٹیوں میں پھر بھی کوئی مشاورتی عمل ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کور کمیٹی کا اجلاس پی 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 کا بھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہے چاہے ہم اختلاف ویسے میں آپ کو ایک بتاؤں، اسی طرح یہ جماعت عمران خان کے اسلامی کو آپ دوستوں دیکھیں، لیکن جماعت اسلامی میں بڑی مشاورت ہوتی ہے اور ان کے ارکان جو ہیں وہ بڑے، ان میں وزن ہوتا ہے ان کا۔ ہاں وہ صحیح ہے، لیکن عمران دیکھیں نا، وہ آپ خود دیکھیں کہ ان کو سیٹیں کتنی ملتی ہیں۔ تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے ٹرائل برون چل کے از دیر اے میتھڈ ان دس میڈنس، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں ایک بات، دو تین چیزوں میں ان کا فوکس بڑا پکا ہے کہ انہوں نے یہ 5 سال گزارنے، دیکھیں میمو گیٹ میں بھی وہ صافی صاحب نے ذکر کیا، بڑے جوش سے وہ پٹیشنر بن کے گئے اور پھر لندن چلے گئے، اور پھر ایک دم وہ جناب غبارے میں سے پھونک نکل گئی۔ پہلے آپ سوچا تو کریں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنا نام اپینڈ کیا اس کے ساتھ، تو آپ پھر اس کو اس میں پھر کوئی پیش رفت دکھائیں، اس پہ پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزوں میں وہ پیچھے، لیکن ایک چیز پہ فوکس صحیح ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی یہ جو ہے نا یہ نظام چلے، اگلے الیکشن ہوں، اور پھر ان کا خیال ہے کہ ان کو جو ہے اس کا ثمر ملے گا۔ صرف جو گڑبڑ یہ ہو گئی ہے کہ ساری جو پکی پکائی جو کھیر تھی، جس میں زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہماری پہلے ساڈی واری پھر توڑی واری، وہ واری لینے کے لیے وہ عمران خان صاحب بھی بیچ میں آ گئے، کباب میں ہڈی بن گئے، خاص طور پہ پنجاب کے اندر۔ آپ دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں کیا حال ہے پی ایم ایل این کا جو ہے، بالکل نہیں ہے، ہزارے میں نہیں ہے، ہزارے میں بھی کافی جی ہاں، زیرو ہو جی گئے ہیں جی وہ وہاں پہ۔ بٹ اینی وے، عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حافظ خالد ولید ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب محترم سلیم صافی ہمارے ساتھ ہیں۔ ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک، اور بریک پہ جن سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے جناب عارف نظامی صاحب کی، ہمارے ساتھ ہی ہیں سلیم صافی صاحب۔ ایک سوال مجھے بتائیے گا کہ مجھے کیونکہ سینٹ کے متعلق زیادہ علم نہیں ہے، میں تو نارملی جنرل الیکشنز کو ہی آپ سمجھ لیں تو وہی بڑی بات ہے۔ یہ جو سینٹ میں ڈومسائل بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ آپ کے اے این پی میں شاہد سید صاحب کو وہاں سے ٹکٹ دیا گیا، باقی بھی رشتہ داروں کو ٹکٹ ملے ہیں، عزیزوں کو ملے ہیں، لیکن شاہد سید کو سندھ کی ڈومسائل سے کیوں نہیں ٹکٹ ملا، کے پی کے سے کیوں ملا ہے؟ اور اگر رشتہ داروں کو ہی ٹکٹ دینا تھا تو محترمہ نسیم علی خان صاحبہ کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ اصل میں یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، اور شاہد سعید صاحب کا تو ابھی مجھے کلیئر نہیں ہے کہ ان کا ڈومیسائل خیبر پختونخوا کا ہے یا کہ وہ کراچی میں ڈومیسائل وہاں لیڈر کا تو لوکل سندھ کے بھی ہے نا بنا جی، چکے ہیں۔ اور شاہی صحیح جی این پی سندھ کے لیڈر ہے، اور ابھی یہ بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے کیونکہ سندھ سے تو وہ الیکٹ نہیں ہو سکتے، ظاہری بات ہے ان کو خیبر پختونخوا سے ہی الیکٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز، اور جس سے ہماری پارٹیوں میں کہ اندر جمہوریت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندانی آمریتیں ہیں یا کہ پھر جمہوریت ہیں۔ آپ دیکھیں حیدر ہوتی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے دوسرے بھائی جو حیدر ہوتی صاحب بانجے ہیں اسفندیار ولی خان صاحب کے، اور پھر اب ان کے والد صاحب کو اعظم ہوتی صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں غلام احمد بلور صاحب فیڈرل منسٹر ہیں، ان کے دوسرے بھائی بشیر احمد بلور صاحب سینئر منسٹر ہیں، اور اب یہ ان کے تیسرے بھائی جو ہیں الیاس احمد بلور صاحب، ان کو دوبارہ سینٹ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اور بیگم نسیم علی خان صاحبہ جو کہ ایک لمبے عرصے تک صوبائی صدر رہی تھی پارٹی کی، اور ظاہری بات ہے کہ ولی خان صاحب کی علالت کے دوران یا اس سے پہلے جب وہ جیل میں ہوتے تھے تو پارٹی کی قیادت وہ سنبھالتی تھی، اور اس سے پہلے یقیناً ان کے ہاتھوں اسفندیار ولی خان صاحب کے ساتھ زیادتیاں بھی ماضی میں ہوئی ہیں، یا اجمل خٹک صاحب کے ساتھ بھی، اور لوگ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو ڈیٹریک کیا اپنے اصل مشن سے، لیکن وہ بائی کے کہنے پہ اور ان کی خاطر کیا۔ اب تماشا تو یہ کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ ان کے والد صاحب کو بھی ٹکٹ دیا جا رہا ہے، لیکن سمجھ ہمیں نہیں آ رہی کہ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور دوسری طرف ایک ہی گھر میں یعنی بلور برادران کے گھر میں اب یہ تیسرا عہدہ بھی مسلسل میرے خیال میں 5ویں بار ان کو یہ ٹکٹ دیا گیا۔ نظامی صاحب مجھے بالکل کھری بات پوچھ رہا ہوں، کھرا سوال پوچھوں ڈھس کر کے، اسفندیار ولی صاحب تھوڑی سی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ان سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم؟ دیکھیں جی، وہ جو مجھے جو پختون کلچر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سب سے بڑی تو ڈسپوائنٹمنٹ یہی ہے کہ جب ان پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور فیملی کو لے گئے، تو مطلب ہے کہ آپ کھڑے ہوں
دہشت گردی کا مقابلہ کریں، خاص طور پہ وہاں پہ. اس کے مقابلے میں جو وہاں کے جو وزیر اطلاعات ہیں جن کا بیٹا مارا گیا، وہ بڑے دلیر آدمی وہ بڑے دلیر آدمی افتخار صاحب جو ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. اس لحاظ سے جو پختون کلچر ہے، پختون کلچر میں، بلکہ انسانی کلچر میں بھی ہے، لیکن پختون کلچر میں خاص طور پہ جو اپنے ٹرائب کو ہی چھوڑ دیں. دوسرے جو صافی صاحب نے بات کہی، یہ واقعی ایک ہماری سیاسی جماعتوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ کارکنوں کو بھول جاتے ہیں جب وقت آتا ہے ثمرات کا، یعنی ٹکٹوں کا. اور اقربا پروری اور عزیز زاری اور نیپوٹزم ہی ہے نا یہ، کہ جی آپ اپنے سارے جو بلڈ ریلیشنز ہیں انہی کو یا عہدوں پہ لے آئیں، یا آپ ان کو جناب آپ کو میں بتاؤں ایک پریڈکشن میں دے رہا دے ہوں دیں آپ آپ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسی لیے جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو آواز ہے وہ بعض اوقات لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ یہ وہ ڈائنسٹک. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے یہاں دوبارہ تو نہیں وہ لوگ آنا شروع ہو گئے یہ دوسری پارٹیوں کے لیفٹ اوورز ہیں یا لیفٹ آؤٹس ہیں، اور جو یوتھ ہے وہ پیچھے ہونا شروع ہو گئی ہے؟ لقمان صاحب آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا، جو باقیات ہے آپ کا مطلب ہے جی ہاں. کہ وہ یہی پرابلم ہے کہ یہ جو پارلیمنٹری نظام ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا نہیں ایشو آیا، فلانا ایشو نہیں آیا. پہلے میں جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب تبدیلی کے پیغمبر ہیں، میں ان کو نہیں تبدیلی کا کوئی سمجھتا، کوئی چینج کی بات نہیں ہے. صرف ایک تیسری قوت کے طور پہ ابھرے ہیں، اور جو ان کے جلسے بڑے ہوتے ہیں ان کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لائیں جو الیکٹیبل ہوں، نمبر ون الیکٹیبل ہوں اور وہ مال و دولت بھی خرچ کر سکیں. اور یہ چیز جو ہے کمپرومائز کروا دیتی ہے، وہ کمپرومائز کروا دیتی ہے. اور آپ جو پھر ایک بیلنس رکھنا چاہیے الیکٹیبل کے درمیان اور انٹیگریٹی کے درمیان. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آہستہ آہستہ محدود چند لوگوں کو چھوڑ کے اس جنگ کو ہارتے جا رہے ہیں. اور مزید جب الیکشن آئیں گے تو آپ دیکھیے گا یہ جو اور یہ ڈائلیوٹ ہوگا معاملہ، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے الیکشن میں پرابلم بھی بنے گا پھر، کیونکہ پھر ووٹر یہ دیکھے گا جی سیٹر اگر دیکھیں نا پی ایم ایل کیو اور پی 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 کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، تو کیو کے لوگ اگر ادھر چلے گئے تو پھر فرق کیا ہوا؟ سلیم صافی صاحب بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم ہم ساری دیکھ رہے ہیں، اس میں مجھے تو کم از کم نہیں نظر آ رہا کہ عوام کے لیے کوئی خاص بات ہو. اب اگر عوام کے ایک طبقے نے، ایک بہت بڑی تعداد نے عمران خان کو، تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور جس طرح نظامی صاحب کا تجزیہ ہے کہ اگر وہ کمپرومائز کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا آئندہ آنے والے الیکشنز میں عمران خان وہ سونامی بن پائیں گے جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اب تحریک انصاف نہیں رہی. ہو سکتا ہے وہ ووٹ بھی لے لیں اور ان کی اب جو قوت ہے شاید وہ سونامی میں بھی تبدیل ہو جائے. لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں مبشر صاحب، شاید طریقہ واردات مختلف ہوگا، لیکن اس معاملے میں ہماری کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں. اب دیکھیں جو ہم ابھی بات کر رہے تھے عوامی نیشنل پارٹی کی، تو کچھ عرصہ پہلے میں نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا تھا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شریف فیملی کے اس وقت 13 لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے رشتہ دار ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. جی ایک منٹ آپ کو میں انٹرجیکٹ کر دوں. 18 کے قریب ہیں اور 21 کو ٹکٹس ملنے جا رہے ہیں، جن میں سے 11 کو صرف لاہور شہر سے ٹکٹس ملیں گے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی فیملی. 2 کرکٹ 11 ہو گئی. اچھا 2 کرکٹ 11 سے. اچھا چودھری صاحبان کا دیکھ لیں، پھر آپ دیکھیں زرداری صاحب اور ان کی فیملی، اس کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اب عمران خان صاحب نے ایک دوسرے معاملے میں اپنے جینون ورکرز کے ساتھ زیادتی کر لی. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے جلسے میں، پچھلے سالوں میں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہی اسد کیسر صاحب ہیں، پھر یہ نیازی صاحب ہیں، فلاں جن لوگوں نے ان کے ساتھ وہ مشکل وقت گزارا تھا. آپ کو کیا کراچی کے سٹیج پہ وہ لوگ نظر آ گئے؟ آپ کو اس وقت پچھلے دنوں ان کے سی کی یہاں پہ جو میٹنگ ہوئی، ایک طرف ان کے قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف خورشید قصوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تحریک انصاف نظر ہی نہیں آ رہی. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ شاہی سید صاحب رہتے کراچی میں ہیں اور ان کو ٹکٹ یہاں سے. میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ جو دین کے علمبردار ہیں متحدہ مجلس عمل، اور متحدہ مجلس عمل کے اندر پھر جماعت اسلامی، آپ کو شاید یاد ہے کہ پروفیسر خورشید احمد صاحب جو کہ اس وقت قومی سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ خیبر پختونخوا کے کوٹے میں سینیٹر بنے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں یا خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں. اور اس وقت یہ ڈرامہ کیا گیا کہ جماعت اسلامی کے صوبائی دفتر میں ایک کمرے پہ بورڈ لگایا گیا کہ رہائش گاہ پروفیسر خورشید احمد صاحب، اور ان کو جو ہے خیبر پختونخوا کے کوٹے میں یہاں پہ بھیج دیا گیا، اور اس وقت وہ وہاں کی نمائندگی کر رہے ہیں، حالانکہ نہ ان کو پشتو آتی ہے نہ وہ وہاں پہ رہے ہیں. تو یہ کم و بیش بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتیں اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ عوام کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہیں بلکہ اپنے جینون ورکرز کے ساتھ. ابھی اگر ہم عوامی نیشنل پارٹی کی بات کریں، اگر کوئی انصاف سے کام لے تو کیا یہ ٹکٹ افضل خان لالا کا زیادہ حق بنتا ہے یا کہ پھر الیاس بلور صاحب کا؟ میں جب ایک بریک سے آؤں گا نا تو سلیم صافی صاحب، آپ سے اور عارف نظامی صاحب سے ایک ہی سوال ہوگا میرا کہ آپ دونوں نے عمران خان کے اوپر تنقید کی، اگر آپ ان کی جگہ ہوں گے تو آپ کے دائیں اور بائیں خورشید قصوری اور دوسرا کون سا کہا تھا، شاہ محمود قریشی، ان کی جگہ پہ کون بیٹھا ہوگا؟ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عمران خان کے متعلق باتیں ہوئی تھیں یہاں پہ، تو میں نے کہا سلیم صافی اور جناب عارف نظامی دونوں سے پوچھتے ہیں. صافی صاحب پہلے آپ بتا دیں کہ عمران خان کو کن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا جن کی آپ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ پیچھے ہو گئے اور وہ سامنے ہوتے؟ اصل میں دیکھیں مبشر صاحب، اگر عمران کی جگہ میں ہوتا تو پہلے تو میں سیاست میں نہ آتا، ایک کے بعد دوسرا ہاسپٹل بناتا، تیسرا بناتا، پھر تعلیمی ادارے بناتا، اور اس میدان میں آتا ہی نہ جو کہ میرا میدان نہیں ہے. پھر اس وقت اگر وہ ہوتے تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے جو پچھلے سالوں میں ان کے ساتھ رہے، اور پھر ان کو یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم پہ جانا، یہ بھی اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں نہ کرتا. اگرچہ میں کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں جا سکتا، میں ایک اخبار نویس ہوں اور یہی رہوں گا، اور وہ ایک پولیٹیکل لیڈر اب بن چکے ہیں. پھر یہ کہ اس وقت دیکھیں اگر انہوں نے پھر ان لوگوں کو ساتھ ملا لیا تو پھر اب دعویٰ وہ نہیں کرنا چاہیے، اب ان کو اپنے نعروں اور اپنی پالیسیوں میں بھی وہ حقیقت پسندی دکھانی چاہیے جو کہ انہوں نے عملی سیاست میں یہاں پہ اپنا لی ہے. کیونکہ اب ان کے نعرے اور دعوے اور جو اس وقت انہوں نے زمینی حقائق کے مطابق پارٹی میں باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا ہے تو وہ ایک دوسرے سے اب میچ نہیں کرتے. نظامی صاحب؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے جو صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دراصل پرابلم یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے وہ کلوز شاپ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر آپ کو نئے لوگ لانے پڑتے ہیں. صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کا نظریہ ہے وہ لوگ لائے جائیں جن کا ماضی جو ہے صاف ہو، جن کی کمپٹنس جو ہے. تو آپ کو کس کا خورشید قصوری کے ماضی پہ اعتراض ہے کہ آپ کو شاہ محمود قریشی مجھے کسی کے ماضی پہ اعتراض نہیں، لیکن دیکھیں طرح جہانگیر ترین صاحب ہیں، ہی کین ایڈ ویلیو ٹو دیٹ پارٹی. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایسے شخص کا حوالہ دے رہے ہیں جس کا نہ صرف ماضی صاف ہے بلکہ ہو سکتا ہے مستقبل بھی صاف ہو اگر لڑنا پڑے الیکشن. مطلب ہے کہ مثلا ان کو اب یہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو اکانومی کے معاملے میں ان کو ہیلپ کریں، اس لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. اب جو پہلے صاحب تھے جو یہ کر رہے تھے کام، وہ میں نے دیکھی 100 ڈیز آف عمران خان کی جو پروگرام تھا وہ کسی اس میں جان نہیں تھی. تو اب یہ ایک بڑا ہی ڈیلیکیٹ بیلنس ہے اور عمران صاحب اس کو مد نظر نہیں رکھ رہے. کمپٹنس بھی ہونی چاہیے اور انٹیگریٹی بھی ہونی چاہیے. اب ادھر خورشید قصوری صاحب کی آپ نے نام لیا، خورشید قصوری صاحب کی جو انٹیگریٹی ہے وہ تو بلا شک و شبہ ہے، لیکن مشرف صاحب کا تو ان کا تعلق بھی بڑا زیادہ ہے. ایک طرف یہ ہے، پھر یہ کہ خورشید قصوری صاحب کو لے لیا اور ان کو جو مخالف ہیں سردار نظامی صاحب میرا آپ سے بڑا تعلق ان کو بھی لے لیا. نہیں، میرا آپ سے بڑا گہرا تعلق ہے ذاتی طور پہ کئی سالوں سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دنیا میں اگر ملازمت کر رہا ہوں تو میں خدا نخواستہ دنیا کے اصولوں پہ کمپرومائز کروں گا آپ کے لیے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جی بالکل. تو تعلق تو اپنی جگہ ہو سکتا ہے. جی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہی مسئلہ جو ہے نا کہ اگر انہوں نے چینج لانا ہے واقعی تو پھر جو یہ چینج کے ایلیمنٹ یوتھ ہیں ان کو بھی ساتھ رکھنا پڑے گا. آپ خالی ایسے لوگوں سے چینج نہیں لا سکتے جو ہر پارٹی کے اندر رہے ہوں. دیٹس رائٹ. یعنی جو یوتھ ونگ ہے تحریک انصاف کا وہ بہت ہی فعال اور امپورٹنٹ ونگ ہے، کیونکہ نوجوانوں نے میں نے تو ایک دو دفعہ جب ایوان اقبال میں عمران خان صاحب کو بلایا تو میں نے دیکھا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ جس انداز سے نوجوان خواتین اور حضرات جو ہیں لڑکے ان سے آٹوگراف لے رہے ہیں، ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بہت پہلے بڑا والنٹیئر ورک کر رہے ہیں. بہت پہلے عمران خان کی سنامی کچھ نہیں تھی اس وقت، اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں.
تو مقصد ہے کہ وہ جو آئیڈیلزم ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو ابھی تک 4 وہ حکومت میں آ چکی، کیا وجہ ہے؟ وہ جو ان کے کارکنوں کا بھٹو صاحب نے ایک آئیڈیلزم تھا، وہ آئیڈیلزم پہ ہی چیز جو ہے وہ آؤٹ لاسٹ کرتی ہے لوگوں کو. تو اگر آئیڈیلزم جو ہے وہ اقتدار میں آنے سے پہلے ہی وہ مجروح ہو جائے تو عمران خان صاحب پھر میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں سٹمبل کر جائیں گے. رائٹ. ایک میں واقعہ آپ ساروں نے دیکھا ہوگا، 2 دن سے آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں گے، مختلف چینلز پہ چل رہا ہے، اخباروں کی زینت بنا ہے کہ لاہور میں ایک بہت ہی مصروف جگہ پہ ایک کافی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ منہدم ہو گئی، اور وہ اس طرح سے کہ وہاں پہ موجود ایک بوائلر تھا، اور وہ بوائلر جب پھٹا یا گیزر جب اس کا پھٹا تو اس سے پوری عمارت اتنی خستہ حال تھی کہ وہ نیچے بیٹھ گئی اور اس میں درجنوں افراد ٹریپ ہو گئے. اور ابھی تک کی جو لیٹسٹ تعداد ہے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، 23 افراد کا یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بیچارے وہاں پہ جاں بحق ہوئے، اور بے تحاشا ابھی بھی دبے ہوئے ہیں جن کے لیے ریسکیو آپریشنز شروع ہو گئے. 2 وہاں پہ این جی اوز کو دیکھا گیا، بڑی وہ انہوں نے کام کیا. ایک کے متعلق تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے جو فلاحی کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ریسکیو 1122 والے ہیں، ان لوگوں کو بھی وہاں پہ کیمپ لگا کے کھانا وانا ان کو مسلسل پرووائڈ کر رہے ہیں، اور جو لواحقین آئے ہوئے ہیں اپنے ہم پیاروں کو ٹریس کرنے کے لیے، ڈسکور کرنے کے لیے، ان کے لیے بھی انہوں نے وہاں پہ امدادی کیمپس لگائے ہوئے ہیں اور نکال رہے ہیں. ایک تو ہے فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن، اور دوسری جماعت اسلامی پاکستان جو ہے اس کی بھی اس سلسلے میں کافی یعنی کنٹریبیوشن ہے. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے صرف یہ بتائیں ابھی تک پہلے بڑی جلدی سے کہ ابھی تک کا وہاں پہ کیا حال ہے، ہوا کیا ہے وہاں پہ؟ مبشر بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پہ دعوت دی مجھے. آج سیکٹری انڈسٹری وہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رپورٹ ابتدائی انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے کہا جی ایک تو بوائلر والا جو آپ نے بات کی، دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ یہاں پہ کچھ سلنڈر وغیرہ گیس کے جو ہیں وہ 30-40 کے قریب ایک دن پہلے ہی کو گاڑی اتار کر گئی ہے، اور یہ روٹین میں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ آتے تھے. تو اس سے انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شاید گیس لیکیج کی کوئی وجہ بنی ہے کہ جس سے یہ حادثہ پیش آئے. تو یہ بہت بڑا حادثہ تھا، سانحہ تھا، جس پہ ہم سب لوگ غمزدہ ہیں، اور اس میں الحمدللہ سب لوگوں نے، لاہور پورا جو ہے اس نے اس میں بہت تعاون کیا، اور تقریباً 20 منٹ بعد ہمارے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور ریسکیو کا کام شروع کر دیا، اور 1122 والے بھی پہنچ گئے. انہوں نے بھی بہت جانفشانی سے وہاں کام کیا، اور الحمدللہ ہمارے 300 کے قریب ورکر جو ہیں وہ اس وقت بھی کام کر رہے ہیں، اور 3 شفٹوں میں انہوں نے اس کو تقسیم ابھی کیا. تک لوگ کیوں دبے ہوئے وہاں پہ؟ آپ لوگوں سے ملبہ آپ لوگ نہیں نکال سک رہے؟ کیا حکومت کی طرف سے کوئی مشینری نہیں ہے وہاں پہ؟ کیا کوئی پروفیشنل ایکسپرٹیز نہیں ہے وہاں پہ؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ تنگ گلی ہے اور وہاں پہ ہیوی مشینری جا نہیں سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ چلی بھی جائے تو وہاں پہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ابھی زندہ ہیں. صبح 7 بجے کے قریب ہمارے نوجوانوں نے 2 خواتین کی جو ہے آوازیں سنی ہیں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ابھی تک وہاں پہ زندگی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس میں ریسکیو والے بھی اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے وہ کلیپ ہو جائے، خدا نخواستہ. تو خدا نخواستہ. تو انشاءاللہ وہ امید ہے کہ یہ جمعہ تک یہ ریسکیو چلے گا، اور بہت ساری امید ہے کہ ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں وہاں پر، اور کیونکہ صبح بھی ایک لڑکا نکالا ہے. تو اسی طرح الحمدللہ کام جاری ہے، اور بڑی کیونکہ ہاتھوں سے کام کرنا پڑ رہا ہے تو اس وجہ سے کچھ مشینری کا بھی پرابلم ہے کہ وہاں لیک ہے، یہ مطلب مشینری پوری نہیں ہے. ریسکیو 1122 والے بھی اقرار کر چکے ہیں اس کا کہ جی ہمارے پاس فل فلیج وہ. لیکن مجھے یہ دکھ کی بات ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پہ جتنے عوامی نمائندے ان میں سے چند ایک ہی گئے، اور وہ بھی چند منٹ کے لیے فوٹو اپرچونٹی کے لیے. کسی نے کھڑے ہو کے وہاں پہ امدادی سرگرمیوں کو مانیٹر نہیں کیا اور سپروائز نہیں کیا. یہ تو ایک آتا ہوں میں اس کی مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا. عارف نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، حافظ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور سلیم صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک بعد، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں جو بلڈنگ گری ہے، اب اس میں ایل ڈی اے اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے ان کی آپس میں بحث چل رہی ہے، تکرار چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کی جورسڈکشن میں، وہ کہتے ہیں اس کی جورسڈکشن میں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ابھی تک اس بلڈنگ کا نقشہ ہی سامنے نہیں آیا. 3 دن ہو گیا. نقشہ سامنے آ جاتا تو کم از کم ریسکیو آپریشن کرنے والے افراد جو بھی ہیں، چاہے وہ این جی او سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ریسکیو 1122 سے ہیں، تو وہ ہوتا.
ایک تو مطلب یہ کہ نقشہ ہی نہیں پاس ہوا اور بلڈنگ کھڑی ہو گئی ریزیڈینشیل ایریا میں اتنی بڑی. جی مبشر بھائی، ہم بات کر رہے تھے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جماعت الدعوہ کی ایک ذیلی تنظیم ہے، اور امیر جماعت الدعوہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ آخری دم تک، جب تک آخری وہاں سے نہیں کس کے انسان دم نکلتا. تک؟ جی آپ کے آخری دم تک نا. بس شکر ہے پھر. جی تو اس طرح. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے بات ٹھیک کہی کہ وہاں نقشہ ہی نہیں موجود. ہمارے سب سے زیادہ ہمارے رضاکاروں کو یہ مشکل پیش آ رہی ہے، بلکہ ریسکیو 1122 والوں کو بھی تمام اداروں سے انہوں نے مانگے ہیں کہ جی اس کا نقشہ دیں، تو نقشہ ہی نہیں مل رہا. اب وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ نقشے کے بغیر کہاں سے کاٹیں اور کہاں سے وہ کریں. تو اب وہ ہاتھوں سے جو ہے وہ ملبہ ہٹایا گیا. یور ٹیک آن دس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو تخت لاہور ہے، ایک میٹروپولیٹن لاہور ہے. تو جو میٹروپولیٹن لاہور ہے نا، اسی پہ سارے پیسے لگتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ کوئی بلڈنگز بہت اونچی بن گئی تھی، ان کو توڑ دیا گیا گلبرگ میں. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ بھی بائی لاز، لیکن رانا ثناءاللہ کی بلڈنگ تو نہیں توڑی گئی. وہ تو ظاہر ہے، وہ وزیر قانون جو ہے، قانون کی عملداری ہے نا پنجاب میں. اب وہ جو میٹروپولیٹن میں تو سب ٹھیک ہے، جو باقی لاہور ہے اس میں جناب نہ سڑکیں، یہاں بن رہے ہیں انڈر پاسز، اوور پاسز، برج. یہ اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ کے ایک اخبار، آپ کے ہی اخبار نے کافی پہلے خبر دی تھی کہ 40% عمارتیں جو ہیں لاہور میں، فیکٹریاں وغیرہ، وہ ابھی بھی جو کھڑی ہیں وہ بغیر نقشوں کے. یہ بات یہ کہ ریگولیٹری میکنزم کوئی نہیں ہے. پولیٹیشنز کی پروٹیکشن حاصل ہے کوئی. اب دیکھیے کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ پنجاب ایک کئی ملکوں سے بڑا صوبہ ہے ہر لحاظ سے. پاکستان کا دل ہے، سب سے ڈیولپڈ صوبہ ہے پنجاب پاکستان کا. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ڈینگی ہوتا ہے تو سری لنکا سے ایکسپرٹ آتے ہیں. اگر یہ جناب اتنی ہماری فوج ظفر موج ہے ڈاکٹروں کی، فارمیسسٹ کی، ہمیں انگریز خاتون کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے سارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہنچے. اب یہ جو اب پتہ لگے، اب چلی سے اب منگوائیں گے لوگ اور پتہ کریں گے، ان کو نکالیں گے جو غریب لوگ جو وہاں. تو کیا ہم کہیں سے لیز پہ کوئی سی ایم نہیں منگا سکتے؟ جی سی ایم صاحب تو اپنی پوری محنت کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ صدق دلی سے کرتے ہیں، لیکن فوکس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی سی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹروسپیکشن، یعنی کہ خود احتسابی کی. چلے میں سلیم صافی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ان کا تعلق نہیں ہے لاہور سے. مجھے ایک صرف سوال کا جواب دیں سلیم صافی صاحب. آپ کے سامنے یہ سارے مسائل جو ہو رہے ہیں پنجاب میں، آپ کی گہری نظر ہے، آپ کی بڑے گہری تجزیے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک کپتان ساری ٹیم ممبرز ہونے کے باوجود صرف اپنے اوپر رلائی کرے تو اس ٹیم کا کیا فیوچر ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ وہ ٹیم بھی ناکام ہو جاتی ہے اور خود وہ کپتان بھی الٹیمیٹلی ناکام ثابت ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو پنجاب میں اس وقت، جی فرمائیں، جی آپ بولیں. مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے پچھلی حکومت میں شہباز شریف صاحب نے اپنی جو ریپوٹیشن بنائی ہوئی تھی، تو شاید ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ مرکز میں اس وقت ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے لیے ڈیلیوری آسان تھا. تو اس مرتبہ میرے خیال میں ان کا وہ امیج بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. اور اس میں جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں تو ایک بڑی وجہ اس کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے تمام اہم چیزیں وہ خود کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہیں. تو جو ہمیں پڑھایا جاتا رہا یا جو ہم تجربہ کار لوگوں سے سنتے رہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا ٹیم لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی پوری ٹیم سے بہتر طریقے سے کام لے اور ان پہ چیک رکھ سکے، نہ کہ مینیجر اچھا وہ خود سب کچھ کرنا چاہے. رائٹ. جی بڑی کوئکلی حافظ خالد ولی صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ بحیثیت دنیا ٹی وی ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی وہاں پہ جو یعنی اس وقت ریسکیو آپریشنز کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. اس سے پہلے آپ نے جو کیا ابھی تک جو آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ایک بڑی پازیٹیو اور اچھی رپورٹنگ ہے، جس سے یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کو یہ امید ہے کہ وہاں پہ ریسکیو کام میں تیزی آ رہی ہے آپ کی رپورٹنگ کی وجہ سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ہمیں چاہیے، اور ہماری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ 4 دن گزر گئے اور ابھی تک جو ہے اس کو ذرا تیزی کی. حکومت تو آپ کو اپنا بخار بھی نہیں دے گی، دعا کہاں سے دے گی؟ چلے ہم تو دعا گو ہیں جی. حکومت حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، عارف نظامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن چلتے چلتے مجھے ایک سوال صرف یہ بتائیں کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود دا گورننس آف میاں شہباز شریف؟ بہت ساری اس میں گنجائش موجود ہے، اور دا پروف ان دا پڈنگ از ان ایٹنگ اٹ. آپ کے سامنے ہی سارا آپ کچھ. ایک بزنس مین بھی ہیں، آپ ایک بزنس مین بھی ہیں. اگر میں ان کی سی وی نام ہٹا کے کسی نام سے آپ کو دوں
تو کیا آپ ان کو جنرل مینیجر رکھیں گے اپنی کمپنی میں؟ نہیں جی، میری کیسے میں ان کو کیسے میں ان کو بالکل مینیجر ہوتا I get my answer. Thank you عارف صاحب. سلیم صافی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آج ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. چلتے چلتے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ میڈیا کی وجہ سے بھی وہاں ریسکیو آپریشنز میں پرابلم ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سارے میڈیا والوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ جب خدا نخواستہ کہیں پہ آگ لگے، دھماکہ ہو یا کوئی بلڈنگ کلیپس کر جاتی ہے، تو میڈیا کو وہاں پہ او بی وینس لے کے جاتے ہیں یا کیمرہ مین جاتے ہیں یا رپورٹرز جاتے ہیں، تو ان کو موقع جگہ جو ہوتی ہے اس سے ذرا سا ڈسٹنس میں رہنا چاہیے تاکہ ریسکیو آپریشن جو ہیں وہ ہیمپر نہ ہو کسی طرح. اور خدا نخواستہ اگر کوئی کرائم کا سین ہو یا جگہ ہو تو وہاں پہ ایویڈنس جو ہے وہ واش نہ ہو سکے. بٹ فلائی انسانیت فاؤنڈیشن وہاں پہ بہت کام کر رہی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جماعت اسلامی پاکستان کا بھی ایک فلاحی ادارہ جو ہے وہ وہاں پہ کافی کام کر رہا ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.